الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. میرے معزز دوستو، آج 16 اگست 2026 بروز اتوار ہے اور میں یہاں ملتان میں ختم نبوت چوک پر سالانہ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس خوبصورت پروگرام میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ہمارے میزبان مکرم جناب رانا ہاشم علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں، صحت میں برکات عطا فرمائے اور رب کریم بھائی عبدالواجد کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. ہمارے اسٹیج پر امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد اور ان کے جانشین حضرت مولانا سید کفیل شاہ بخاری دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں. میں ان سب حضرات کی موجودگی میں عقیدہ ختم نبوت پر بات شروع کر رہا ہوں. میں ابتدا ان الفاظ سے کرنے لگا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کی پگڑی کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کی ناموس کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کے منصب کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کے عہدے کا نام ہے. میرے پاک پیغمبر کو رب کریم نے جن مناصب سے نوازا تھا ان میں ایک اعلیٰ منصب عقیدہ ختم نبوت ہے. ابھی حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے، ختم نبوت کا معنی اوصاف نبوت کا کامل ہونا ہے. اور یہی نظریہ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ہے. میرے دوستو، حضرت نانوتوی اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، ان سے پہلے انبیاء بھی آئے. اگر آپ نے اس نظریے کو سمجھنا ہو تو ایک مثال سے سمجھیے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے. اول کا معنی ہوتا ہے پہلا، آخر کا معنی ہوتا ہے آخری. دنیا میں سوال اٹھے گا، کامن سینس میں کوسچن آئے گا کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخری ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اول بھی ہے، حضور آخر بھی ہے. تو قاسم العلوم نے جواب دیا یہ یقیناً ہو سکتا ہے اگر جہت کا معاملہ الگ ہو جائے. کہنے لگے کیا مطلب؟ فرمایا ایک بلینک پیپر لو
ایک صاف کاغذ لو. اگر تم صاف کاغذ کے اوپر گول دائرہ بنانا چاہتے ہو تو صاف کاغذ پہ گول دائرہ تب بنے گا جب تمہارے پاس پلکار ہونی چاہیے. پلکار کیا ہے؟ جس کی ایک نوک میں آدمی نے پینسل کو رکھنا ہے, دوسری نوک سے ٹیک لینی ہے, پھر اس پینسل کو گھمانا ہے تو گول دائرہ بنے گا. یہ گول دائرہ بالکل ٹھیک اور اندازے سے بنے گا کیونکہ پلکار کا کمال ہے. کہتے ہیں پلکار کی دو نوکیں ہیں, ایک میں پینسل ہے, ایک میں پلکار رکھی جاتی ہے. توجہ رکھنا, ملتان کے غیور ہو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ جب پلکار کی پہلی نوک رکھی ہے پھر اس کے بعد پینسل کو گھمایا ہے, پہلی نوک رکھنے سے ایک نقطہ بن جاتا ہے لیکن وہ پہلے نظر نہیں آتا, پہلے دائرہ نظر آتا ہے. جب دائرہ بن جاتا ہے پلکار اٹھا لی جاتی ہے, پھر نقطہ نظر آتا ہے. یہ نقطہ وجود میں اول ہے, یہ نقطہ ظہور میں آخر ہے, یہ نقطہ بنا تو پہلے ہے, نظر بعد میں آیا ہے. فرمایا اسی طرح سمجھیے ہمارے پاک پیغمبر کی صفت الاول بھی ہے, ہمارے پاک پیغمبر کا مقام الآخر بھی ہے. رسول اللہ پہلے بھی ہے, حضور آخری بھی ہے. پہلے کا معنی یہ ہے, پاک پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین. ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا تھا, رب نے محمدی نبوت کا ڈیسیجن لے لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا, بلکہ حضور پاک نے اس سے بڑھ کے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ. فرمایا بھی حضرت آدم کا خمیر بن رہا تھا, رب نے مجھے نبی کے لیے بھی سلیکٹ کر لیا تھا, حق نبوت کے تاج اور تمغے بھی میرے لیے طے کر لیے تھے. حضرت نانوتوی کہتے ہیں حضور پاک وجود میں اول ہیں لیکن اس کے بعد انبیاء آئے, یا انبیاء کا دائرہ مکمل ہوا, حضور آخر میں آئے تو ظہور میں آخر ہے, حضور اول بھی ہے, حضور آخر بھی ہے. میرے دوستو, میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت یہ صرف عہدے کا, صرف ایک عقیدے کا نام نہیں ہے, یہ حضور پاک کی پگڑی ہے, حضور کی عزت ہے, حضور کی ناموس ہے, حضور کا منصب ہے, حضور کا عہدہ ہے, حضور کا ترہ امتیاز ہے, حضور کا ترہ اختصاص ہے. میرے پاک پیغمبر کا یہ مقام اور مرتبہ, یہ درجہ حیثیت اور ویلیو ہے. آج جو عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کرتا ہے وہ صرف ایک عقیدے کا پہرے دار نہیں ہے, وہ حضور پاک کی پگڑی کا پہرے دار, وہ حضور کی عزت کا چوکی دار, وہ حضور کے منصب کا دلدار, وہ حضور کے مقام کا تابع دار و فرما بردار و بدار و دلدار ہے. اس نے پاک پیغمبر کے اس نظریے کا تحفظ کر کے حضور کے منصب کا تحفظ کیا ہے. اور اسی طرح کوئی اس تاج نبوت کے مخالف ہے, کوئی اس عقیدے کا مخالف ہے, کوئی اس عقیدے کو بری نظر سے دیکھتا ہے, وہ صرف عقیدے کو نہیں دیکھتا, حضور کی عزت و ناموس کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے. اور پاک پیغمبر کی عزت و ناموس کو بری نظر سے دیکھنے والے کے لیے قرآن کا اعلان ہے ان شانئک ھو الابتر. محبوب مصطفیٰ, تیرے رب کا تجھ سے پرومس ہے, تیرے رب کا تجھ سے یہ وعدہ ہے کہ تیرا دشمن ذلیل اور خوار ہوگا, تیرے نام کے ڈنکے بجیں گے. مسلمانوں, آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ڈنکے دنیا میں بج رہے ہیں. اگر دنیا میں طلوع سحر ہوتی ہے تو انڈونیشیا وہ ملک ہے جہاں سب سے پہلے آسمانی سورج کی کرنیں پڑتی ہے. فجی آئی لینڈ دنیا کا وہ آخری ملک ہے جہاں پر سورج کی کرنیں آخر میں جا کے غروب ہوتی ہے. یہ انتہائی مشرق میں ہے, وہ انتہائی مغرب میں ہے. اگر صبح کی اذان جب انڈونیشیا میں آتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لیا جاتا ہے, پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے جہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے, جب جہاں ظہر پہنچتی ہے پیچھے دوسری نماز کا وقت ہے, پھر عصر کا وقت ہے, پیچھے ظہر کا وقت ہے, آگے مغرب کا وقت ہے, پیچھے عصر کا وقت ہے, پھر عشاء ہے, پھر مغرب ہے. جہاں پر عشاء ہوتی ہے پھر وہاں پر فجر ہو چکی ہوتی ہے. یہ دنیا کا سرکل چل رہا ہے. اللہ کا نام بھی ہے, رسول اللہ کا نام بھی ہے, اللہ کا ذکر بھی ہے, رسول اللہ کا ذکر بھی ہے, اللہ کی بات بھی ہے, رسول اللہ کی بات بھی ہے, ذات خدا کا تذکرہ, ذات
مصطفیٰ کا تذکرہ ہے تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ذلیل اور خوار ہے. میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں جو حضور پاک کی ختم نبوت کا تحفظ کرے گا یہ صرف حضور کی بات کا تحفظ نہیں ہے, یہ حضور کی ذات کا تحفظ بھی ہے. ملتان کے غیرت مندوں, میرے اکابر نے ختم نبوت کا دلیلہ لہرا کے ہمیں ایک لائن کا جواب دیا ہے کہ تم کل قیامت میں حضور پاک کے ذاتی اور پرسنلی سیکورٹی گارڈ بن کے اٹھنا چاہتے ہو تو ختم نبوت کے پرچم کو تھام لو. میرے دوستو, میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت یہ صرف عام عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے. میں اس کی بنیاد سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جیسے اللہ کی ذات عالیہ کے لیے عقائد تو کئی ہے پر عقیدہ توحید بنیاد ہے, ایسے رسالت مآب کی ذات اقدس کے لیے عقائد تو بہت ہے لیکن ختم نبوت یہ بنیاد ہے. کوئی بندہ کہے میں اللہ کو مالک مانتا ہوں, خالق مانتا ہوں, رازق مانتا ہوں, جبار و قہار مانتا ہوں, رؤوف الرحیم مانتا ہوں, مالک الملک ذو الجلال والاکرام مانتا ہوں, حی القیوم مانتا ہوں, محیی ممیت مانتا ہوں, تمام طاقتیں, تمام قوتیں, تمام خزانے یہ اللہ کے ہاتھ پہ ہے. جسے چاہے رب موت دے دے, جسے چاہے رب زندگی دے دے. رب دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا, رب روکنے پہ آئے کوئی دے نہیں سکتا. کہے میں سب کچھ مانتا ہوں لیکن توحید نہیں مانتا, توحید کا عقیدہ نظریہ نہیں مانتا. دنیا اسلام میں قانون خدا بندی یہ ہے کہ تو نے توحید نہیں مانی تو کچھ نہیں مانا, کیونکہ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد, عقیدہ توحید اسلام کی بیس, عقیدہ توحید اسلام کا منبع, یہاں سے معاملہ نکلتا ہے. تو توحید مانے گا سب کچھ مانے گا, توحید نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا. ایسے عقیدہ ختم نبوت ہے. کوئی بندہ کتنی حضور کی تعریف کرتا پھرے, ثنا خوانی کرتے پھرے, حضور خوانی کرتا پھرے اور کہے میں حضور پاک کو محمد احمد حامد محمود طیب قاسم عاقب فاتح شاہد مشہود مانتا ہوں, صاحب الہجرہ مانتا ہوں, صاحب المعراج مانتا ہوں, صاحب القرآن مانتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کوثر شافی محشر مانتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بابا مانتا ہوں. حضرت قاسم, حضرت طیب طاہر عبداللہ اور حضرت ابراہیم کا ابا مانتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نو نواسی اور نواسیوں کا حضور کو نانا مانتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں, مصطفیٰ مجتبی مانتا ہوں, ختم نبوت نہیں مانتا. یہ بندہ بھی ایسے بے ایمان ہے جیسے رب کی توحید کا منکر بے ایمان ہے. ہم کہیں گے تو نے سب کچھ مان کے جب ختم نبوت نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا. ختم نبوت بنیاد ہے, ختم نبوت کا معاملہ ایک ہے. اور سنو, اس پر میرے اکابر کی قربانی ہے, اس پر میرے بڑوں کی قربانی ہے. مسالک کے معاملات سے الگ ہو کر, مکاتب فکر کی لڑائیوں سے بالا تر ہو کر ہمارے بڑوں نے ختم نبوت پہ ہمیں ایک ہونا سکھایا ہے. 7 ستمبر 1974 کو تمام مسلمانان قومی اسمبلی میں موجود مسلمانان کے مکاتب فکر کی نمائندگی قومی اسمبلی میں موجود حضرت مولانا شاہ امن نورانی سے لے کر پروفیسر غفور احمد تک, پروفیسر غفور احمد سے لے کر مولانا مفتی محمود تک, مولانا مفتی محمود سے لے کر حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مراقدہم تک ایک ایک ہمارے بڑے وہاں پر موجود ہیں. انہوں نے ہمیں ختم نبوت پر ایک ہو کر بات کرنا سکھائی, سمجھائی, سنائی, دکھائی اور واضح کرائی ہے. اس بنیاد پہ آپ کو کہتا ہوں میرے دوستو, ہم اس پر فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر بات کرتے ہیں. ہم حضور پاک کے غلام, حضور کے امتی, حضور کے جانثار, دلدار, وفادار, حبدار, تابعدار بن کے اس عقیدے کے پہرادار ہیں جو میرے اکابر نے ہمیں راہ دکھائی ہے. ہم اس راہ کو لے کر چلے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. سنو میں ایک جملہ کہوں, ایک مرتبہ انٹرنیٹ پر آن لائن بات کر رہا تھا, کینیڈا سٹی سے, ٹورنٹو شہر سے ایک قادیانی مجھ سے وہاں پر متعلق ہوا تو مجھے اپنے
گھر میں لڑانے کے لیے کہنے لگا بریلوی ہو کر بات کر رہے ہو, دیوبندی ہو کر بات کر رہے ہو, اہل حدیث کے نمائندہ ہو کر بات کر رہے ہو, کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں کسی ایک مسلک کی بات کروں تو یہ مجھے کسی اور مسلک پہ چوٹ مارنے کے لیے اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا. میں نے کہا میں تینوں کا نمائندہ بن کے بات کر رہا ہوں, ہم سب کا اتفاق ہے کہ مرزا دجال ہے. اس پر اب کل بھی ایک تھے میں آنکھ بھی ہے, اور ہم ہر مرزے کو دجال سمجھتے ہیں. بھاوے بڑا مرزا ہوگا تو بھاوے نکا مرزا ہوگا, ہم ہر مرزے کو دجال سمجھتے ہیں. جس مرزے نے مرزائیت کی ترتیب پہ چلنا ہے آپ نے اس معاملے میں نہیں دیکھنا. اور یہ تو آج ہو گیا. وہاں لندن ڈیبیٹ کے اندر قادیانی چھوٹے مرزے کے دلائل مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. ہمیں ڈوری ہلانے کی معاملات کہاں سے ہلتے ہیں یہ سامنے آ رہے تھے. میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا, ہمارے اکابر نے ایک ہونا دکھایا ہے. آؤ میں ایک جملہ آپ کی خدمت پہ کہتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت پہ میرے اکابر کی قربانیوں کا منبع اور مخزن میں جس اسٹیج پہ ٹھہرا ہوں, اب میں وہ شخصیت ان کی جانشین موجود ہے جنہیں آپ اور ہم امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں. ان کا کردار, ان کا کریکٹر یہ دنیا سے اوجل نہیں ہے. اندھے کو بھی پتا ہے بخاری کون تھا, بہرے کو بھی پتا ہے عطا اللہ کون تھا, ان کا کردار کیا تھا. میرے اکابر نے اس پر گھر گھر جا کر, چوک چوک جا کر, چوراہے چوراہے جا کر ختم نبوت کا کام کیا ہے. لیکن ایک جملہ کہتا ہوں, جب ختم نبوت میں مرزائی ننگے ہوئے, ایک ایک گھر تک مرزائیت کا کفر گیا ہے, ایک ایک چوک تک مرزائیت کا دجل گیا ہے, ایک ایک علاقے تک مرزائیت کی شدت گئی ہے. لیکن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں مرزا قادیانی کے کافر اقلیت ہونے کا قانون نہیں بنا. لیکن جب حضرت بخاری 21 اگست 1961 کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت کے بعد پھر 7 ستمبر 1974 میں قانون بنا ہے. وجہ کیا تھی؟ یہ قانون اس وقت تو نہیں بنا جب بخاری کے زمزمے کانوں میں پڑ رہے تھے, جب 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا تھا, جب 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا تھا, 10,000 جوان شہید ہوئے تھے. خواجہ ناظم الدین کی پولیس نے اس ڈیٹ مسلمانوں پہ فائر کیا تھا اور مسلمان سینہ تان کے کہتے تھے اور تمہاری کلاشن کی بیرل میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنے اسلام پہ قربان ہونے کے لیے مسلمانوں کے پاس سینے ہیں. میرے دوستو, اس وقت جب اس طرح جوان قربانیاں دے رہے تھے قانون نہیں بنا, اسمبلی کے معاملات حرکت میں نہیں آئے. وجہ کیا تھی؟ ایمان کی کمی نہیں, اسلام کی کمی نہیں, علم کی کمی نہیں, علماء کی کمی نہیں, قیادت کی کمی نہیں, اخلاص کی کمی نہیں, جوش اور ولولہ اور جذبہ کی کمی نہیں. پھر وجہ قانون تو بعد میں بنا. ہاں ایک چیز تھی, مسلمانوں نے سب کچھ اس وقت کیا تھا, ایک میدان کو خالی چھوڑا تھا. وہ میدان تھا میدان سیاست, وہ میدان تھا قومی اسمبلی میں پارلیمانی کردار. اس وقت یہ نمائندگی نہیں تھی. لیکن جب رشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس پر قادیانیوں نے حملہ آور ہونے کی سازش کی, پھر مجلس ختم نبوت میں سید زادہ محدث یوسف بن ڈھوری رحمہ اللہ گلیوں میں قیادت کر رہے تھے تو علماء کرام نے اس وقت اس میدان سیاست کو پر رکھا تھا. کراچی کے غیرت مندوں نے مولانا شاہ احمد نورانی کو بھیجا تھا, ڈیرہ اسماعیل خان کے غیرت مندوں نے مولانا مفتی محمود کو بھیجا تھا, ہزارہ کے غیوروں نے مولانا غلام بوس ہزاروی کو بھیجا تھا. پھر انہوں نے اسمبلی میں آئینی اور قانونی جد و جہد کی ہے. پھر وہ وقت آیا ہے جب مفتی محمود رحمہ اللہ مولانا نورانی اور پروفیسر غفور احمد کے عقب میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے پیش ہوئے تو بھٹو صاحب نے اپنی میز کی دراز کھولی, قادیانیوں کا خط نکال کے کہا کہ قادیانی کہتے ہیں ہمیں بھی اسمبلی میں بلایا جائے. تو مفتی صاحب نے برجستہ کہا تھا, جناب پرائم منسٹر صاحب ہم تو قادیانیوں کو ملک کے چوک اور چوراہے میں ڈھونڈ رہے تھے, یہ تو آپ کی میز کے دراز سے نکل آئے. پھر 13 دن بحث ہوئی. پھر ڈاکٹر عبدالکریم ایڈوکیٹ لاہوریوں کو نمائندہ بن کے آیا.
پھر مرزا ناصر قادیانی مرزائیوں کا نمائندہ بن کے آیا، پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوئی قادیانیت کے کفر کو، قادیانیت کے دجل کو، قادیانیت کی شہادت کو تشتزبام کرنے کے لیے انہیں 100% موقع ملا، اسلام عالم مسلمانوں کو بھی موقع ملا۔ 13 دن کے بعد قادیانی کافر اقلیت قرار آئے۔ کیسے آئے؟ سنو، اس طرح آئے کہ جب ووٹنگ ہو رہی تھی، کیا حکومت، کیا اپوزیشن، کیا سماجی، کیا سیاسی جماعتیں سب ایک تھے۔ جب ختم نبوت کی باری آئی، ووٹنگ کی باری آئی، تو صرف مسلمان نہیں، اقلیتی برادری نے بھی ہاتھ اٹھائے، اور وہ دن چلا جسے 7 ستمبر کہتے ہیں کہ اسلام جیت گیا تھا، کفر ہار گیا تھا۔ ہم سب کی مشترکہ محنت تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، علم و فضل کی طاقت، تفسیر و تجوید کی طاقت، تدریس و خطابت کی طاقت، اخلاص و للہیت کی طاقت، خانقاہی ضربیں، تبلیغ و تعلیم کے معاملات، یہ سب ضرورت ہیں، لیکن میدان سیاست کو بھی خالی نہیں چھوڑنا۔ آج جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان نے جو پرچم سیاست بلند کیا ہے، یہ ان اکابر کے اس مشن کو لے کر ہے کہ جو ختم نبوت کے اس بنے ہوئے قانون کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں ایک پریس کانفرنس میں تھا، ایک صحافی نے کہا کہ تم کیوں اس وقت یہ ختم نبوت کے جلسے کرتے ہو؟ قانون تو بن گیا ہے، یہ تمہارے کوئی اپنے مسئلے تو ہو سکتے ہیں، ورنہ قانون بن گیا ہے، جلسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا صحافیوں کو تو رائے عامہ سے روشناس ہونا چاہیے، آپ کو نہیں پتا یہ گھر تو بنا پر ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ کبھی کوئی ڈاکہ اسمبلی کے ذریعے، ڈاکہ سینٹ کے ذریعے، ڈاکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے چیمبر کے ذریعے، قاضی فائز عیسیٰ کے کالے فیصلے کے ذریعے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ تو علماء کی محنت، میری قیادت کی محنت، جماعتوں کی محنت، تمام اسلامی مسالک کی علماء کا اتفاق تھا کہ ان کو فیصلہ چاٹنا پڑا۔ آپ کہتے ہو جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، بے وقوف ہوں گے وہ جو محل بنا کے پہرہ داری چھوڑ دے۔ اسٹوپڈ پرسن ہوگا وہ جو محل بنا کے اس کی چوکی داری چھوڑ دے۔ جی نہیں، ہم رسول اللہ کی ختم نبوت یوں مانتے ہیں کہ وہ دروازہ ہی بند ہو گیا ہے جس دروازے سے گزر کے بندہ نبی بن کے دنیا میں آتا تھا۔ seal of the every new prophethood after him، رسول اللہ کی ذات اقدس کے بعد وہ ڈور آف میسنجرنگ، ڈور آف اپاسلنگ، دروازہ نبوت کلوز ہے۔ کب تک ہے؟ جب تک قیامت آنی ہے، اس وقت تک نیا نبی نہیں آتا۔ اور میرے دوستو سنو، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے جب میرے قائد قومی اسمبلی کے بعد پیش ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے، میں نے براہ راست حضرت مولانا سے پوچھا، میں نے کہا حضرت ہمیں اندر کا منظر سنائیں، کیا تھا؟ فرمانے لگے کہ جب میں چیف جسٹس کے سامنے گیا تو مجھے گھیرنے کے لیے وہ کہنے لگا، مولانا آپ کے والد مولانا مفتی محمود میرے والد کی تعزیت کے لیے آئے تھے، تاکہ ہو سکتا ہے مولانا نرم ہو۔ مولانا نے کہا ماشاءاللہ، یہی تو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے کہ ہم اس سنت تعزیت کو بھی نہیں بھولتے۔ اور فرمان لگے، سنیں جناب چیف جسٹس صاحب، میرے ابا 14 اکتوبر 1980 کو فوت ہوئے، اور آج 21 اگست 2024 ہے وہ دن۔ کہا جب ابا فوت ہوئے تو میری عمر 27 سال تھی، آج تمہاری عدالت پہ ٹھہرا ہوں تو میری عمر 72 سال ہے۔ 27 میں 2 ادھر ہے، 7 ادھر ہے، 72 میں 7 ادھر ہے، 2 ادھر ہے، فیگر از چینج، یہاں گنتی بدل گئی۔ لیکن تمہارے ان معاملات پہ کہنے لگا ہوں، زندگی میں پہلی بار کبھی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے آیا ہوں، پہلی دفعہ۔ اور پھر فرمایا کہ چور اور ڈاکو بن کے نہیں، کسی کرپشن اور 2 نمبری میں نہیں، آج 72 سالوں میں پہلی دفعہ کورٹ میں آیا ہوں تو ختم نبوت میں حضور کا وکیل بن کے آیا ہوں۔ میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں، ہم مدرسے کا میدان بھی قابو رکھیں گے، خانقاہ کا میدان بھی قابو رکھیں گے، اور اسی طرح تدریس و تعلیم و تجوید کا میدان بھی قابو رکھیں گے، تبلیغ اور باقی میدان بھی قابو رکھیں گے،
اور سیاست اسلامیہ میں جمعیت علماء اسلام کے معاون اور ممد رہیں گے. چلو گے جتنے بیٹھے ہیں؟ حق نبوت کے لیے چلو گے؟ حق نبوت کے لیے ایک ہو کر چلو گے؟ بلا تفریق مسالک چلو گے؟ بلا معاملات و لڑائی و تنازع چلو گے؟ حق نبوت کے لیے یہ پیغام آگے پہنچاؤ گے؟ اگلی نسلوں تک پہنچاؤ گے؟ اگلے لوگوں تک روشناس کراؤ گے؟ اس پیغام کے لیے تن من دھن لگانا پڑا لگاؤ گے؟ اگر آپ کا یہی وعدہ ہے تو میں یہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.